میں ایک فوجی کی حیثیت سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کی فوج جتنی بھی مضبوط ہو، اگر اس کے پیچھے عوام نہ کھڑے ہوں، وہ آپ کو کوئی جنگ جیت کے نہیں دے سکتے، وہ آپ کا دفاع نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو ہمیں سوچنا ہے سب سے پہلے کہ کیسے اس خلیج کو ختم کیا جائے، اور یہ صاف ظاہر ہے کہ اداروں کو بھی سوچنا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی سوچنا ہے، نوجوانوں کو بھی سوچنا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ جن لوگوں پر آپ اعتبار کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو اکنامک سٹیبلٹی دیں گے، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ انٹرنلی ہماری غلطیاں تھیں، ان کو بڑھایا گیا، جب دیکھا کمزوری بہت زیادہ ہوگی پھر حملہ کیا گیا۔ اب اس وقت جو ہے سچویشن جو انٹرنل ہے، میں پہلے اس کی بات کروں گا، پھر جو ایکسٹرنل ہے اس کی بات کروں گا، دونوں کو پھر ملانے کی کوشش کریں گے۔ ہم سب سمجھتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا شاہین صاحب، کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا اندرونی مسئلہ، وہ ہے سیاسی عدم استحکام، اور اس کی وجہ سے، اس کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے معاشی عدم استحکام۔ ابھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی پہلے ہم کسی طریقے سے ادھر ادھر سے کام بنا کر اپنا اکانومی کو ٹھیک کر لیں، بعد میں یہ سیاسی استحکام بھی آ جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ ریورس سوچ ہے۔ پہلے آپ کو سیاسی استحکام ہی پیدا کرنا پڑے گا، اس کے بعد یہ جو ہے آپ کا اکنامک استحکام آئے گا۔ اور جن لوگوں پر آپ اعتبار کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو اکنامک سٹیبلٹی دیں گے، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ IMF، یہ FATF، یہ ورلڈ بینک، یہ اکنامک ہٹ مین، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آپ کی مدد اس لیے کر رہے ہیں؟ دیکھ لیا جیسے وہ مدد کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ارے بھائی لیٹے ہوئے کو کون اٹھنے دیتا ہے؟ آپ کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، ذرا اٹھیں گے پھر تھپکی ماریں گے، آپ کو ادھر ہی لٹا دیں گے جہاں پر کہ آپ اس وقت موجود ہے۔ کوئی ان کا ارادہ نہیں ہے آپ کو اس سے نکالنے کا، کوئی جتنی جلدی سمجھ جائے یا دیر سے سمجھ جائے۔ تو یہ جو دو چیزیں جب مل جاتی ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک انسٹیبلٹی، تو یہ تو ملک کے لیے بالکل روز ہمیں نیچے لیے جا رہی ہے۔ اس کا مختصر سا جو مداوع ہے بڑا سمپل ہے: جلد انتخابات، شفاف انتخابات۔ اس کے بغیر یہ مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہے، اور اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اس میں کوئی دوسری شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اور ہمیں اندرونی مسائل بھی ہیں، میں ان کا ذکر کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارا معاشرہ کٹ بٹ گیا ہے۔ پہلے بھی معاشی طور پہ ہم کٹے ہوئے تھے، کوئی بہت امیر لوگ تھے، بہت غریب لوگ تھے، اور معاشرتی پرابلم تھا، انصاف کے مسائل تھے۔ لیکن یہ جو ابھی ایک پولیٹیکل پولرائزیشن پیدا ہوئی ہے، اس میں جتنی گہری ہے یہ، اور جتنی اس میں کڑواہٹ ہے، یہ میرے خیال پہلے کبھی نہیں تھی۔ اور اگر اس کے لیے کوئی کام نہ کیا گیا تو عین ممکن ہے کہ کوئی سول اسٹرائف یا آمنا سامنا اس قسم کا بہت بڑا کوئی مسئلہ پاکستان کے لیے پیدا ہو جائے۔ تو یہ جو دو چیزیں جب مل جاتی ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک انسٹیبلٹی، تو یہ تو ملک کے لیے بالکل روز ہمیں نیچے لیے جا رہی ہے۔ اس کا مختصر سا جو مداوع ہے بڑا سمپل ہے: جلد انتخابات، شفاف انتخابات۔ اس کے بغیر یہ مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہے، اور اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اس میں کوئی دوسری شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اور ہمیں اندرونی مسائل بھی ہیں، میں ان کا ذکر کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارا معاشرہ کٹ بٹ گیا ہے۔ پہلے بھی معاشی طور پہ ہم کٹے ہوئے تھے، کوئی بہت امیر لوگ تھے، بہت غریب لوگ تھے، اور معاشرتی پرابلم تھا، انصاف کے مسائل تھے۔ لیکن یہ جو ابھی ایک پولیٹیکل پولرائزیشن پیدا ہوئی ہے، اس میں جتنی گہری ہے یہ، اور جتنی اس میں کڑواہٹ ہے، یہ میرے خیال پہلے کبھی نہیں تھی۔ اور اگر اس کے لیے کوئی کام نہ کیا گیا تو عین ممکن ہے کہ کوئی سول اسٹرائف یا آمنا سامنا اس قسم کا بہت بڑا کوئی مسئلہ پاکستان کے لیے پیدا ہو جائے۔